السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ انسان کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آتا ہے، بہت ساری نیکیاں لے کر آتا ہے، بہت سارے ایسے مواقع لے کر آتا ہے جس میں ثواب کمانے کی جو حد ہے وہ اپنی نارمل دنوں کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں۔ خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے جیسے کہ ادب میں، تو خواتین کے اندر یہ معاملہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے دوران ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ اتنی زیادہ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ روزے آگے نہیں رکھ پاتی، جس کی بنیاد پر 1 یا 2 روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ خواتین بھی جو کہ گھریلو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی۔ ایسے مسائل نہ آئیں یا اس مبارک مہینے کو کس طرح سے بہتر طور پر حاصل کیا جائے، خصوصاً خواتین کے تناظر میں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یعنی رمضان اور خواتین کی صحت۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رابعہ بشیر، جو کہ جنرل فزیشین ہیں اور اس کے علاوہ سونوگرافر بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کس طرح سے رمضان کے مہینے میں خواتین اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتی ہیں اس مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ نہیں جی، بہت اچھا لگ رہا ہے، اینڈ رمضان میں اس طرح جا کے شو کرنا اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے بات ہوئی خواتین کے اندر جو مسائل درپیش آتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر گھریلو خواتین بھی روزے نہیں رکھ پاتی، یا شروع میں وہ رکھ رہی ہوتی ہیں، پابندی کے ساتھ رکھ رہی ہوتی ہیں، کوئی ایک وقت ایسا آتا ہے اس پورے مہینے میں جب ان کے لیے روزے رکھنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو کوئی خاص وجہ ہے کہ کمزوری اتنی تیزی سے سامنے آتی ہے، یا پریشانیاں جو جس قسم کی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر اکرام، میں نے ہمیشہ بینگ اے ڈاکٹر جو چیز دیکھی اپنے پیشنٹس میں وہ یہی دیکھی کہ ہم لوگوں کے ہاں ویسے ہی ویمن ہیلتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اس کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے۔ خواتین خود بھی اپنا خیال اتنا زیادہ نہیں رکھ رہی ہوتی ہیں، مطلب ان کی اپنی ہیلتھ ان کی فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہوتی، ان کا بچہ، ان کے ہسبینڈ، ان کے پیرنٹس، وہ اس طرح تو چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہوئی ہوتی ہیں۔ اب رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ اکثر خواتین کے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ ایک دفعہ انہوں نے سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، پھر اگر بچے اسکول جا رہے ہیں تو اسکول گوئنگ بچوں کے لیے اٹھنا ہے، پھر جب ان کے کام بندے آفیسز جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، تب ان کو اٹھنا ہے، اگر کوئی گھر میں بڑا ہے تو ان کے لیے اٹھنا ہے، یعنی ان کا جو یہ مرحلہ ہے، پھر افطاری کی تیاری، اینڈ افطاری کی تیاری ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو بہت زور و اس سے اہتمام کے ساتھ ہمارے ہاں افطاری کی تیاری کی جاتی ہے، تو اس میں بھی خواتین کا جو کچن کا ٹائم ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، بلکہ جب نارمل ڈیز ہوتے ہیں تو ان کو 1-2 ٹائم پکانا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے اپنا سب کچھ پہ وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ افطاریاں، دعوتیں، اس کے علاوہ بھی، اور پھر ہم نے اپنا کھانے کا لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم افطاری بہت مشکل بنا لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ فرائنگ کی طرف اور ان کی طرف، یعنی جو ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور جس کے اندر ہیلتھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور وہ بیچاری پھر خواتین کو کرنا ہوتا ہے تو وہ شروع میں تو بڑی انرجیٹک ہوتی ہیں۔ پلس یہاں میں ایک اور بات کہوں گی کہ ہم خواتین کو یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے کپڑے پورے ہو جائیں، فیملی کی شاپنگ پوری ہو جائے، عید آ رہی ہمارا گھر صاف ہو جائے، یعنی ہماری ملٹیپل ٹاسک پہ وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جب اتنے سارے ٹاسک ان کے نازک سے کندھوں پر آتے ہیں تو ان کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ روزہ بریک کرنا پڑتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی خوشی سے کرتا ہو، مجبوری بن جاتی ہے ان کی۔ روزہ بریک تو خیر نہیں، لیکن روزے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان چیدہ مسائل کی جو کہ عموماً جو کمپلینٹس آتی ہیں، جو شکایتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سب سے کامن چیز جو میں نے سنی ہے ینگ فیمیلز کے اندر، وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ان کا لو ہو جاتا ہے، صحیح، جس کی وجہ سے آگے چل کر اتنی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں کہ ان کو پھر روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلڈ پریشر لو ہو جانے کا معاملہ کیا یہ بذات خود ایک بیماری ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ڈاکٹر اکرام میں نے جج کیا پیشنٹس کو، یہ جو لو بی پی ہم لوگوں نے ایک ورڈ بنا لیا ہوا ہے، اور عام طور پہ ہم اس کو بہت زیادہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تقریباً جب آپ بھی کلینک کرتے ہوں گے، جب میں بھی کلینک کر رہی ہوتی ہوں، ہم یہ بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں آئیں گی، عورتیں آئیں گی، کہیں گی ڈاکٹر صاحب ہمارا تو بی پی گر رہا ہے، ہمارا بی پی بہت کم ہوا ہے،
آپ ان کا بی پی کبھی کبھی چیک بھی کریں تو ان کا بی پی ایون کم بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کو اندرونی طور پہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کا بی پی ڈراپ ہو رہا ہے، جس کو کیونکہ دیکھیں آپ ہائپر ٹینشن جو ہے اگر ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی ڈراپ ہوتا ہے. میں یہاں اگین یہی چیز کہوں گی کہ بیسیکلی یہ جو ہے میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہمارے ہاں خواتین عام دنوں میں دودھ نہیں پیتی، تو جب ان کو سحری میں صبح اٹھ کے دودھ پینا پڑے گا، فروٹ کھانا پڑے گا. آپ یقین مانیے آپ 2 کھجور صبح سحری میں کھا لیجئے، 1 گلاس دودھ پی لیجئے یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز لے لیجئے. میں کہتی ہوں آپ پراٹھا لے لیں، روٹی لے لیں، اس کے ساتھ آپ لیکن 1 کٹورا بھر کے 4 چمچ جس میں کم از کم دہی ضرور ہو وہ آپ لے لیں، تو وہ آپ کے پیٹ میں لمبے عرصے تک سٹے بھی کرے گا اور آپ اپنا سارا دن کا کام بھی کر سکتے ہیں اور بالکل انرجیٹک کریں گے. پھل ہے، اب بہت سارے لوگ اٹھ کے صبح صبح پھل نہیں لے سکتے، لیکن 2 کھجوریں، کھجور ایک ایسی چیز ہے جو رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے فریج میں ہر وقت ہوتی ہے. جی 2 کھجور آپ صبح لے لیجئے، 2 افطاری میں لے لیجئے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ کیونکہ اس کے اندر ماشاءاللہ ایسی اللہ تعالیٰ نے افادیت رکھی ہے، خصوصیات رکھی ہیں. اس کے اندر پوٹیشیم ہے، اس کے اندر آپ کو جتنا آپ کے برین کو جتنا آپ کو شوگر چاہیے وہ آپ کو ملتا رہے گا، اور پلس یہ کہ وہ آپ کے پیٹ میں بھی لانگ سٹے کرتا ہے. تو آئی تھنک یہ جو ہائپر ٹینشن والی چیز ہے، اگر آپ نے صبح اٹھ کے سحری کی اور آپ نے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کھائی جو قوت بخش ہے، یعنی آپ نے بالکل تب بھی کوئی آئلی چیز کھا لی اور بالکل تلی ہوئی چیزیں لے کے کھا لی، پھیونی کھا لی، یا آپ نے وہ کھا لیا جس کے اندر فیٹ کنٹینٹ تو بہت ہے لیکن جس کے اندر پروٹین نہیں ہے، جس کے اندر کاربس نہیں ہیں، تو وہ آپ کو آبویسلی وائٹامنس نہیں ہیں، وہ آپ کو تنگ کریں گی چیز. تو اس کے ساتھ تو آپ کو یہ سب کچھ ہوگا. اچھا، اسی طرح سے آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ وہ چیزیں کھانی چاہیے جو کہ پیٹ میں سٹے کریں، بالکل، خاص کر سحری میں. بالکل. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو انتخاب ہوتا ہے غذا کا رمضان کے مہینے میں کافی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. دسترخوان کے اوپر وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ پورا سال نظر نہیں آئی ہوتی. پکوڑے، سموسے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے بغیر تو افطاری ہو ہی نہیں سکتی. جی کمپلسری ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہوں گی یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے خصوصاً کہ وہ سحری میں کھائی جائیں تاکہ شام تک جو بھی، کیونکہ آج کل 15 گھنٹے سے زیادہ کے روزے ہیں، تو اس دوران آپ کسی قسم کی غذائی کمی کا یا انتہائی کمزوری کا شکار نہ ہوں. اگین ڈاکٹر اکرام، جس سے میں پہلے بھی ہمیشہ اپنے جتنے بھی شوز میں وومن ہیلتھ سے ریلیٹڈ آتے، دیکھیں اگر ہم اپنی بچیوں کو اس چیز کی صرف عادت ڈال دیں کہ آپ کو صبح اٹھ کے بریک فاسٹ ضرور کرنا ہے، یعنی آپ کو فاسٹ کو بریک ضرور کرنا ہے. جی. اب بہت سارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ رات کا ہم لوگوں نے افطاری کی، ہم لوگ لیٹ ڈنر کر لیتے، ہم لوگ سحری کے لیے جاگتے ہی نہیں ہیں. تو میں اگین کہوں گی یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے. دیکھیں سحری کے لیے جاگنا جہاں ثواب کی بات ہے، آئی تھنک یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اٹ واز سنت. تو اٹھ کے آپ کو اس چیز کی آپ نے تو نماز کے لیے اٹھنا ہی ہے نا، آپ فجر کی نماز کے لیے تو اٹھیں گی، تو آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ لیجئے، 1 گلاس دودھ پی لیجئے، تھوڑا سا کوئی ایسی ڈائٹ لے لیجئے کہ پھل لے لیا، کوئی چیز لے لی. آپ نے رات کا جو ویسے بھی کھایا ہوا تھا وہ سحری تک ہی بیچارہ چل جائے تو بڑی بات ہے، آپ اس سے پورا دن کس طرح گزاریں گے. اور پلس یہ کہ جیسے اب آپ نے سموسے پکوڑوں کی بات کی، ہم یہ جو فرائنگ آئٹمز ہیں، ٹھیک ہے یہ ہمارے دسترخوانوں کی زینت ضرور بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی وہ ضرور رکھیں بھی، لیکن میں اگین یہی کہوں گی کہ اس کو کم کوانٹٹی میں لیا جائے. آپ میرے سے بہتر جانتے کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو انڈائجیشن کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کولیسٹرول ہائی ہونے کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، پیشنٹ اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم اس کو الٹا لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں ہمارے باڈی کی بھی زکوٰۃ جاتی ہے. یعنی ایک طرح سے اگر میں بینگ اے ڈاکٹر دیکھوں تو یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا مہینہ ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو فاضل مادے ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، ان کو نکالنے کا وقت ہے. جس طرح ہمارے مال میں سے نکالنے کا وقت ہے، اسی طرح ہماری باڈی کو بھی ہلکا ہونے کا وقت ہے. لیکن ہم اس کو بلکہ میرے خیال ہے سال میں بھی نہیں اتنا کھایا جاتا ہے جو چیزیں وہ ہم اس مہینے میں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان ہیلدی طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ فروٹ اس وقت اتنا ایکسپینسو ہوا ہے کہ میں کہتی ہوں جن گھروں میں فروٹ ہے اور وہ لوگ فروٹ چاٹ کھاتے ہیں، نتھنگ لائک دیٹ، لیکن پلیز فروٹ چاٹ میں اتنی ایکسیسو چینی اور اتنا ایکسیسو چاٹ مسالہ مت ڈالیں کہ وہ فروٹ چاٹ کے بجائے ایک سالن بن جائے. وہ تو ہم سالن بنا لیتے ہیں نا، ایک عجیب سی. آپ اس کو ڈائریکٹ فروٹ کو لیجئے، اس کا اپنا ماشاءاللہ آم ہے، چیزیں ان کا اپنا میٹھا ہے، اس کا اپنا ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ ہے، اور وہ آپ اس کے ساتھ اپنا آپ دیکھیں آپ کو اتنا اچھا فیل ہوتا ہے افطار کے بعد کہ آپ لائٹ کے لائٹ رہتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے آپ 2 سے 3 پکوڑے لے لیجئے، لیکن اگین لیکن پکوڑوں سے پیٹ نہ بھرا جائے، پیٹ نہ بھرا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ روٹی سالن کی جگہ ہم کھا رہے ہیں. جی. اچھا، اسی طرح سے جیسے آپ نے ایسیڈیٹی کا تذکرہ کیا تھا، ایسیڈیٹی کے مسائل خاصے بڑھ جاتے ہیں. بالکل.
بلکہ کچھ لوگوں میں تو جیسے جرد وغیرہ کا جن کو مسئلہ ہوتا جی ہے بالکل، ان کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مطلب رات کو سونے میں پہلے ہی نیند کم ہو رہی ہوتی ہے سحری کی بنیاد پر، اور پھر یہ جو مسائل جب شروع ہو جاتے ہیں تو تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں وہ، اس کے بعد تو ان کے لیے سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہاں پہ دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ ہم لوگ کھانے کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، کیونکہ ہم لوگ عام دنوں میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، بالکل، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی 3 ٹائم ہی رکھا جائے اور بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ چلاتے رہیں، جبکہ ہمارے پاس ٹائم کافی کم ہوتا ہے صحیح، عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو سحری اور افطاری، کچھ گھرانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ افطاری کے اوپر پراپر کھانا کھا لیا جاتا ہے، بالکل، جبکہ کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، افطاری کے وقت کچھ ایسی ہلکی پھلکی چیزیں بالکل۔ استعمال کر لی جاتی ہیں۔ کون سا طریقہ بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر اکرام یہ مطلب پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ایسیڈیٹی کی، دیکھیں ایسیڈیٹی جو ہوتی ہے یا آپ کے معدے کے منہ پہ سوزش ہو جانا، یہ ایک اگین بہت سیریس معاملہ ہے، لوگ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ اگر یہ ہلکا پھلکا کسی کو یہ رہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے معالج کے پاس جا کے، اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس چیز کو کنسلٹ کرانا چاہیے کہ اگر اس کے پیٹ میں ایسڈ زیادہ بنتا ہے، اس کے معدے میں ایسڈ زیادہ بنتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ آیا وہ کسی جراثیم کی وجہ سے بنتا ہے؟ آیا وہ آپ کی بیڈ ہیبٹ جس کے اندر چائے، پان، تمباکو اور سگریٹ نوشی ہے، اس کی وجہ سے ہے؟ آیا آپ بہت ایکسیسو میٹھا لیتے ہیں یا تلی ہوئی چیزیں لیتے ہیں، خالی پیٹ بہت لمبا رہتے ہیں؟ کیونکہ اگین دیکھیں ایسیڈیٹی کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو بہت ساری چیزیں ہم اس کے اندر نکالنی ہوتی، یا یہ معدے کے اندر موجود جراثیم جسے آپ ایچ پائلوری کہتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ ہے تو آپ کو اس کو نکالنا ہے، اس کو آپ کو دوائیاں دے کے ختم کرنا ہے۔ اگر یہ سب بھی نہیں ہے اور آپ نارملی بھی، کچھ لوگوں کو کہ سارا سال کچھ نہیں ہوتا لیکن رمضان میں شروع ہو جاتا ہے، اس کی ریزن ہی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم لوگ فاسٹ، ہماری روٹین ایک دم ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمارے ٹائمنگ سارے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم جو صبح چیز کھانی ہوتی ہے بریک فاسٹ، کیونکہ اب بریک فاسٹ کا بھی ٹائم ہمارے ہاں بہت مختلف ہے نا، کچھ لوگوں کا بریک فاسٹ 7 بجے ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کا 12 بجے ہو رہا ہوتا ہے، تو وہی بات ہے کہ ہماری روٹین ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا ایسڈ کنٹینٹ ہمارا زیادہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ ایشوز ہیں وہ بھی اگین میں ان کو بھی یہی ایڈوائز کروں گی کہ وہ جیسے صبح سحری میں پراٹھا نہیں لیں، روٹی لے لیں، سلائس لے لیں، 2 سلائس لے لیں گے تو اس میں بھی اتنی ہی طاقت ہے، روٹی لے لیں گے تو اس میں بھی اتنی ہی طاقت ہے۔ یہ صرف ہمیں سائیکولوجیکل بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پراٹھا کھائیں گے تو شاید وہ زیادہ سٹے کرے گا، وہ کیلوریز میں تو اس کا بہت فائدہ ہے، یا فیٹ کنٹینٹ تو اس کا زیادہ ہے کہ اگر اب میرے پاس ہائپر ٹینشن والی کوئی بچی آتی ہے جو کہتی ہے کہ میرا بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بہت دبلی پتلی ہے، تو میں اس کو کہوں گی کہ بیٹا آپ صبح ناشتے میں پراٹھا کھا لیا کرو، سحری میں پراٹھا لے لیا کرو۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک اوبیس عورت آ رہی ہے، ایک موٹی عورت آ رہی ہے، یا جس کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ بی بی آپ کوشش کیجئے کہ صبح میں کوئی پھل لے لیجئے، پھل نہیں ہے تو 2 کھجور لے لیجئے اور روٹی لیجئے، ساتھ میں آپ دہی لے لیجئے یا 1 گلاس دودھ لے لیجئے، کیونکہ دیکھیں اس وقت تو اتنی پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے دودھ دہی بھی اب ایک اچھی غذا میں آتا ہے کہ ایک تو وہ صحت مند ہے اور ایک وہ تھوڑا ایکسپینسو بھی اب ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک بات ایسڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی ڈائٹس کی تھوڑی سی ہیبٹ، افطار میں وہ ایک دم بہت زیادہ نہ کھائیں، اگین جیسے میں نے کہا کھجور سے شروع کریں، تھوڑا سا فروٹ لے لیں، تھوڑا سا دودھ لے لیں، اس کے بعد وہ رات تک تھوڑا کھاتے رہیں۔ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ یکدم اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ ان کے پیٹ ان کی طبیعت پہ یہ چیز گرا گزرے گی اور ان کی طبیعت بہتر نہیں ہوگی، اور ممکن ہے جیسے جو لوگ تراویح پڑھنے کے عادی ہوں ان کو اس میں بھی ڈسٹربنس ہو۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ ایسے پیشنٹ جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رمضان آنے سے پہلے ہی تھوڑا سا ڈاکٹر کو دکھا کے کوئی نہ کوئی پی پی آئی جیسے جو ایسڈ کو کم کرنے کی دوائیاں ہوتی ہیں، ایک دوا لے کے 24 گھنٹے وہ آرام سے گزار سکتے ہیں۔ بہت اچھی آپ کو پتہ ہے اس وقت میڈیسن بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، ان کی طبیعت بھی صحیح رہے گی، ان کی طبیعت پہ اتنا افیکٹ بھی نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ٹیک اسمال میلز لیکن لائٹ میلز، اور وہی بات ہے کہ جیسے تھوڑا سا آئلی چیزوں سے انہیں پرہیز کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ہیلدی چیزوں کی طرف جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں جی ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر خواتین کی صحت کے حوالے سے خصوصاً ماہ رمضان میں مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔